سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ووكيلنا وكفيلنا وعوننا ومعيننا وسراجنا ونظامنا وقطبنا وعلانا وفريدنا وغوثنا وغيثنا ومغيثنا وملجانا ومعوانا وأشرفنا والنور عيوننا ونور ديننا ونور إسلامنا ونور قلبنا ونور قرآننا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، سب سے پہلے دستور کے مطابق اپنی عاشقی کا ثبوت دیتے ہوئے حصول برکت کے لیے مدینے کی جانب لو لگاتے ہوئے صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، سبحان اللہ، شام کائنات کے بدر الدجا، سبحان اللہ، جناب پاک احمدی مجتبی محمدی مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں باواز بلند درودوں کی ڈالی عقیدت کی تھالی میں سجا کر کے پیش کرے اور پڑھے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما دائما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، پیچھے قبرستان ہے. اگر میں قبرستان میں چلا جاؤں اور وہاں جا کر اہل قبر کو سلام کروں تو وہ مجھے جواب دیں گے. اللہ نے زندوں کو 3 طاقتیں دی: بولنے کی، سننے کی اور دیکھنے کی. لیکن مردوں کو 2 طاقت دی: سننے کی اور دیکھنے کی. ان کی آواز ہم سن نہیں سکتے
اگر ان کی آواز ہم سن لیں تو پھر ہماری آواز کوئی نہیں سن سکے گا۔ معاملہ یہ، جو بھی قبرستان جاتا ہے وہ ہزاروں من مٹی کے نیچے ہیں، پھر بھی دیکھتے ہیں کہ کون آیا، میرا بیٹا آیا، باپ آیا، بھائی آیا، دوست آیا، رشتہ دار آیا، محلے والا آیا، نمازی آیا، جلسے کرانے والا مولوی یاسین آیا، تو دیکھتے ہیں۔ اور تم جو پڑھتے ہو وہ سنتے بھی ہیں، تم سلام کرتے ہو وہ بھی سنتے ہیں، لیکن جواب دیتے ہیں ان کی آواز کو اللہ نے سلب کر لیا۔ دیتے جواب ضرور ہے لیکن ہم ان کی آواز سن نہیں سکتے۔ تو زندوں اور مردوں میں فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ زندے بولے تو سن سکتے ہیں، مردے بولے تو سن نہیں سکتے۔ لیکن آج عجیب معاملہ بنا، میں نے درود پڑھایا، کچھ لوگوں کا درود سنائی آیا اتنے بڑے مجمع میں سے، دوسرے کی آواز نہیں آئی۔ الحمدللہ یہ زندوں کا مجمع ہے اور عاشقوں کا مجمع ہے، اور عاشق تو کبھی چوکتا ہے نہیں۔ کیا کہہ دی عاشقوں کے لیے؟ مولا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ مولا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر ہے۔ ہمیشہ جو عاشق ہوتا ہے وہ تو ایسی محفلوں میں آ کر ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے کہ کب ہمارے آقا پر درود پڑھنے کی باری آئے اور ہم مچل کر بے ساختہ عاشقانہ انداز میں حضور پر درود پاک کا نذرانہ بھیجے۔ جب بیان ہوتا ہے، نعت پاک ہوتی ہے، تو کہنا پڑتا ہے سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کہو۔ ارے یہ عاشقوں کو کہنا نہیں پڑتا ہے، ان لوگوں کو کہنا پڑتا ہے جن کے اندر عشق کا مادہ نہیں ہوتا، لیکن جن کے اندر عشق کا مادہ ہوتا ہے وہ تو انتظار میں ہی رہتے کہ کب میرے نبی کی شان بیان ہو اور ہم سبحان اللہ کی صدائیں بلند کریں۔ تو یہ مجمع میں آئے ہو تو یہ آنے کا، جو آپ آئے ہو آنے کا ثواب الگ ملے گا، یہ جو آپ بیٹھے ہو بیٹھنے کا ثواب الگ ملے گا، یہ جو سنتے ہو وہ سننے کا ثواب الگ ملے گا، اور جو سن کر سبحان اللہ کہو گے اس کا ثواب الگ ملے گا۔ سمجھے؟ اب یہ سارے ثواب کمانے کے لیے تو یہاں آئے ہیں، دوسرا تو کوئی مقصد ہے ہی نہیں ہمارا۔ پھر آئے جس مقصد کے لیے اسے ہی حاصل نہ کرے تو نقصان ہمارا ہے۔ بیداری سے سنو، عاشقی سے سنو، سننے کا ثواب تو ملتا ہے، لیکن جتنی عاشقی سے سنو گے اتنا ثواب بڑھ جائے گا، اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ آپ کہو گے اپنی طرف سے، نہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا۔ بھائی میرا کارخانہ ہے، میں کارخانے پر میں نے اعلان کر دیا کام کرنے کے لیے آؤ، جو بھی کام کرے گا اسے ایک دن کا پگار 100 روپے دوں گا۔ شام کو کرسی لگا کر بیٹھ گیا، سب کاریگر نکلے، ہر ایک کو 100 روپے دیتا جا رہا ہوں۔ ایک بچہ آیا، میں نے دیکھا، او تم مولانا یاسین کے لڑکے ہو؟ کہاں حضرت؟ میں نے اسے 500 روپے دے دیے، مولانا کا بچہ ہے، 500 روپے دی۔ اس کے پیچھے جو تھا وہ کاریگر تھا، وہ آیا، میں نے اس کو 100 روپے دیے۔ اس نے مجھ سے کہا حضرت وہ تو ہیلپر ہے اور بچہ ہے، اس کو 500 روپے، مجھے 100 روپے۔ میں نے کہا بھائی جو میں نے تیرا پگار مقرر کیا اس میں کم دیا؟ میں نے کہا تھا 100 دوں گا، 100 دیا، اگر اس میں کم دوں تو اعتراض کر سکتا ہے، اور اگر پورے 100 دیے اعتراض نہیں کر سکتا، تو پھر اس بچے کو 500 کیوں دیے؟
میں نے کہا وہ میرے دوست کا بچہ ہے، نادان میں یہ اس ملکت کا مالک ہوں، سارے روپے اسے دے دوں یا کارخانہ دے دوں، تو اعتراض کرنے والا کون؟ اعتراض کب ہوتا ہے؟ کم دینے پر۔ تو تمہارے سننے کا جو ثواب اللہ نے مقرر کیا ہے وہ تو اللہ دے گا ہی، لیکن جتنا حضور کے عشق میں جھوم کر سبحان اللہ کہہ کر خوشی سے سنو گے تو وہ رب ہے، راضی ہو کر اس سے ہزاروں حصے بڑھا کر کے دے گا۔ جیسا دامن لے کر بیٹھو گے ویسا ملے گا، جیسا دامن لے کر بیٹھو گے ویسا ملے گا، ایسا دامن لے کے بیٹھو گے ایسا ملے گا، ایسا لے کے بیٹھو گے ایسا ملے گا، سبحان اللہ کہو گے ویسا ملے گا۔ آج یہ نعت پڑھنے والا بڑا خوبی سے جوہر دکھاتا ہے نعت پاک کے، کوئی ٹھنڈی نعت پڑھتا ہے تو لوگ ٹھنڈے سنتے ہیں، اور جب بات میں آ کے وہ جوہر دکھاتا ہے تو پبلک بھی جوش میں آ جاتی ہے، لٹا دیتی ہے۔ جب ہمارا یہ عالم ہے کہ وہ جوش میں اچھی آواز میں پڑھ لے، خوبصورت انداز میں پڑھ لے، ہم بیٹھ نہیں سکتے، تو اس خوبصورت انداز میں اگر مصطفیٰ کی عاشق اور چار یاروں کے دم پر محبت کا دم بھرنے والے، ولیوں کی دامن اور قدموں میں بیٹھنے والے جب اپنی محبتوں کا اظہار مچل کر کریں گے تو رب کا عالم یہ ہوگا کہ وہ بھی پھر اپنی رحمتیں چھما چھم برسائے گا۔ اب آپ کہو گے یار بولنے تو تمہیں بلایا ہے، تم بولو ہم سے کیوں بلواتے ہو، ہے نا؟ بولنے ہم کو بلوایا ہے، ہم بولے، ہم تو سننے آئے، ہم سے کیوں بلواتے ہیں؟ لیکن جو نائب رسول ہوتا ہے نا، جس کے پاس علم دین ہوتا ہے نا، وہ کنجوس نہیں ہوتا۔ اے مولانا بات کرتے ہو کیا؟ پنکھا ہٹا دے بھائی، ادھر کر دے، استاد اس کو ادھر ہی کر دے۔ درود پاک پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جو نائب رسول ہوتا ہے نا، جس کے پاس علم ہوتا ہے، وہ کنجوس نہیں ہوتا، کنجوس نہیں ہوتا۔ وہ ہر کوئی شکایت کرتا ہے نا، کاروبار کمزور ہے، گھر کا پورا نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، 10,000 کماتا ہے پھر بھی یہی بولتا ہے، 20,000 کماتا ہے پھر بھی یہی بولتا ہے، 25,000 کماتا ہے تب بھی یہ کہتا ہے، 50,000 کماتا ہے تب بھی یہ کہتا ہے۔ اکثر آتے نا ہمارے پاس، یہی روتڑے روتے، تعویذ دے دو، روزی بڑھ جائے، یہ ہو جائے، وہ بنگلہ مل جائے، گاڑی مل جائے، کار مل جائے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ مل جائے، اللہ کا قرب مل جائے، ہمارا دل نورانی ہو جائے۔ لیکن ان مولویوں کو دیکھو تو پگار کتنا ہے؟ یاسین صاحب آپ کا کتنا ہے؟ بولو، شرماتے کیا ہو؟ 5,000 5,000۔ تو دوسرے علماء بیٹھے ہیں، کوئی خوش نصیب ہوگا جس کا 6,000 ہوگا، ہے نا؟ ہے کوئی شیر والا بیٹھا ہے یا کوئی 6,000، اور کوئی اس سے بڑھ کر 6,000۔ میری پوتی 6,000 یعنی روز کے 200 روپے ہوگے، میری پوتی روز کے 200 واپرتی ہے، بیٹا نہیں پوتی۔ اب یہ 6,000 میں مہینہ کھاتا بھی ہے، بیوی کو کھلاتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے، پناتا ہے، کیا دوا دارو کرے گا، کیا اسکول پڑھائے گا، کیا ویوہار کرے گا، کیا تہوار کرے گا، پھر بھی شکایت کرتا ہے، رہتا کٹ میں۔ دیکھو اس طریقے نہیں تو الحمدللہ، ہے نا؟ علم کی برکت، یہی تو بتا رہا ہوں۔ وہ ہر حال میں کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال۔ صاحب پڑھے تھے ماشاءاللہ، ان کا آواز اللہ کی دین ہے۔ آج اس طریقے سے پاکستان میں اگر یہ ہو اور اعلان شریف کرے اتنے بہترین انداز میں، تو انہیں سروں پر اٹھا لیا جائے، چمکا دیا جائے۔ چھوٹا بچہ نعت پڑھتا ہے تو لوگ اسے اٹھا لیتے، اٹھا لے۔ چھوٹا بچہ اگر نعت پڑھتا ہے نا، اسے اٹھا لے، اس کی کیسٹیں بار پڑھ دے، اسے اتنا مشہور کر دے۔ لیکن ہمارے یہاں بہترین انداز میں بھی کرے، آیا گیا پھر ہم بھول جاتے کون تھا وہ، کوئی یاد بھی نہیں کرتا، دوبارہ کوئی اسے سراہتا بھی نہیں۔
یہ ہماری کمزوری ہے، اس لیے ہم پیچھے ہیں، کیونکہ ہم نے نائب رسولوں کی قدر نہیں. ارے میں تو ان نائبوں کی بات کرتا ہوں، ہم تو انہیں بلا بیٹھے ہیں جو مصطفیٰ کے یار ہیں، مصطفیٰ کے جانثار ہیں، جن کا احسان تو دین پر ہے، جن کے صدقے ہم کو ایمان ملا، جن کی قربانیوں کے صدقے ہم تو انہیں بھی بلا بیٹھے. مولوی کبھی کنجوس نہیں ہوتا، وہ جانتا ہے سبحان اللہ کے فائدے کیا ہے، وہ دیکھتا ہے ہر کوئی اپنا برتن خالی لے کر کے آیا ہے، لیکن جب آ گیا اور وہ بھی ایسی جگہ کہ ایک طرف اللہ کا گھر، ایک طرف اللہ کی نشانی، اللہ کے ولی کا گھر، اس کے بیچ میں بیٹھا ہے. تو شروع میں تو میں آ کے بیٹھا تو ڈر بھی لگ گیا، دونوں طرف سے نور آ رہا، وہ فوکس لگے گا نا دونوں میں. تھوڑی دیر ہوئی نا بھائی، آپ لوگ خاموش تھے تو یہ دو فوکس بند ہو گئے. ان کا اللہ ہی خیر کرے. پھر بعد میں جو مچلے ہو ناک میں تو پھر ایک نور شروع ہوا، پھر میں آ کے بیٹھا، پھر آپ نے سبحان اللہ اور 4-5 لوگوں نے نعرے کھڑے ہو کے لگائے، اللہ کی رحمت ایسی برسی، اللہ کے ولی کو رحم آیا، دوسرے طرف سے بھی نور شروع ہو گئے. اللہ اسے ہمیشہ جاری و ساری رکھے ہم پر. لیکن یہ سارا تعلق ہمارے عشق سے. آپ کہو کہ تقریر شروع نہیں کرتا، میری عادت ہی ہے، جو بیماری ہوتی ہے وہی دوا دیتا ہوں. پیٹ میں دکھے تو سر کی دوا نہیں دیتا، سر دکھے تو پیٹ کی دوا نہیں دیتا، ریئیکشن ہوتا ہے. ابھی ضرورت اس کی ہے کہ آئے ہو مجمع میں اور خاموش ہو. خاموش بیٹھنے کا وقت الگ ہوتا ہے. جب بینڈ باجے آتے ہیں نا اس وقت خاموش رہتے ہو، ناچتے ہو، کودتے ہو، چلاتے ہو، ہے نا، وہاں بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہو، اس سے جہنم ملے گی. لیکن یہاں جتنا وجدے میں آؤ گے، جتنا وجد میں آؤ گے، جتنا جھومو گے، جتنا عشق کے اندر حضور کی محبت کا اظہار کرو گے، اللہ کے ولیوں کی محبت کا اظہار کرو گے، صحابہ کرام کی محبت کا اظہار کرو گے، خدا کی قسم جو وقت جائے گا تمہارا مقدر چمکتا چلا جائے گا، تمہارا دل نورانی ہوتا چلا جائے گا. یہ محفلیں ایسی ہے، ان محفلوں میں بیٹھنے کے آداب ہی ہے. وہ جانتے کہ یہ سبحان اللہ بولنے کا فائدہ یہ ہے، برتن لے کر تو آئے، خالی لے کر کے نہ جائے، اپنے دامن بھر کر کے جائے. سمجھے؟ ابھی مولانا یاسین صاحب نے بھی ایک حقیقت بتائی، میرے دل میں خیال آیا. تو ہمارے بھی دل میں خیال آتا ہے تو ہم ٹرسٹیوں سے مشورہ کرتے ہیں، دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں، دکانداروں سے مشورہ کرتے ہیں. بڑے بہادر ہے، بیوی سے مشورہ کیا. ہاں اچھا، پھر غلہ بنایا. مشورہ اس لیے کیا کہ اس کی جو کمائی آتی ہے نا بھرت کی وہ ڈالے، بچوں نے عیدی ڈالی، خود نے زارت وغیرہ یہ وہ نذرانے جو آئے وہ ڈالے. گلے میں اتنی برکت ہوئی کہ محفل سج گئی. اب بتاؤ یہ مولوی یاسین جو ہے کو چندہ نہیں کیا، برابر نہیں، کسی کے پاس سے کچھ لیا نہیں. اب یہ مولوی یاسین جو ہے یہ سخی ہے کہ کنجوس ہے؟ میں نے پہلے کہا مولوی کنجوس تو نہیں ہوتا، لیکن اب ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ سخی ہے کہ کنجوس ہے؟ سخی ہے؟ میں کہتا ہوں یہ کنجوس ہے. کنجوس نہیں، سخی ہوتا تو سب کو فائدہ نہیں پہنچاتا، خود مالدار بنتا. جانتا خود ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرو 10 ملے گا، خود ہی سب لے جائے گا. دوسروں کو موقع کیوں نہیں دیتا؟ اور بھائی سخی بن، جو تو کماتا ہے اس میں ان کو بھی حصے دار بنا. تمہیں مہینہ بھر غلہ رکھنے کی ضرورت نہیں. جب ایک محفل سجے ایک ہی یار کی تو ایک ڈول خالی یار رکھ، پھر ان کی عاشقی دیکھ. کوئی کمزور نہیں. نعرہ تکبیر، رسالت، مشائخ اہل سنت، عبد دلہا، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اتنی برکت والی بات، اس کا فائدہ تم اکیلے اٹھاؤ تو یہ مجھے تو قطعی برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ یہ میرے ہم وطن ہیں. میں تو خود غرض نہیں بن سکتا نا. تو وہ تو ہوئی میں سانا، کوئی سانے ہو تو کیا ہو گیا، لیکن ہم بھی
تو دھولکے کے بسنے والے رہتے نہیں تو کیا ہوا. خیر جو قدم اٹھایا الحمدللہ بہت بہترین ہے. اللہ تعالیٰ ہر امام کے ذہن کے اندر اس بات کو پیدا کرے، ان کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کرے. اور آپ جیسا اگر امام ہوں تو پھر یہ جو مقتدی ہیں اور عاشقان اہل سنت ہیں وہ بھی کبھی پیچھے ہٹنے والے ہیں. کبھی زبان کھول کے تو دیکھو. اور زیادہ کچھ نہیں کرنا تو کچھ ممبر بنا دو. آپ یہ کام کرو گے تو ہر علاقے کے اندر ہر اماموں کو یہ حوصلہ ملے گا، وہاں کے مقتدیوں کو حوصلہ ملے گا. اور انشاءاللہ تعالی جو بہار آج یہاں نظر آتی ہے دھولکے کے ہر علاقے میں نظر آئے. اگر 10 مسجدیں ہیں کسی علاقے میں تو 10 مسجد کے ائمہ اگر ہر مہینے پروگرام کرنے پر آ جائے تو ہر مہینے 10 پروگرام تو یہی ہو جائیں گے. اور ہماری قوم کی کتنی اصلاح ہو جائے، کتنے لوگ رائے راست پر آ جائیں گے. تم کہتے ہو فاروق اعظم کا دن کیا ہے پتہ نہیں، صدیق اکبر کی شان کیا ہے پتہ نہیں، عثمان غنی کی سخاوت کیا ہے پتہ نہیں. ارے جب تم پتہ چلاؤ گے تب تو چلے گا. اکثر امام بیٹھے ہوئے ہیں، امام صاحب کتنا تم لوگوں نے ڈرایا، بولنے سے بھی ڈرتے کہ ہم امام ہیں. بھائی جو قدم مولوی یاسین نے اٹھایا آپ لوگ بھی اٹھا، سمجھے. آج جس کا یہ کام نہیں ہے وہ دعوت اسلامی برابر لگی پڑی ہے اور محنت کر رہی ہے. اور الحمدللہ اس کی محنتوں کا جو آج تم اس کی قربانیوں کا نتیجہ دیکھو تو ہندوستان میں نہیں ورلڈ کے ہر حصے کے اندر اہل سنت والجماعت کی خدمت کو انجام دے رہا ہے. الحمدللہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول کرے. لیکن ائمہ جو ہے نا امام لوگ، آپ یہ نہ سمجھنا کہ بھئی آج مولانا یاسین حضرت شاہ کے امام ہے انہوں نے یہ کام کر ڈالا تو آج یہ چیز ہو گئی. ہمارے امام تو کئی جگہ تو بیچارہ امام ہی کا نوکر ہے، وہ کوئی قدم اٹھاتا تو مولانا تمہارا کام کرو، نماز پڑھانے کا نماز پڑھاؤ. تو وہ تو بیچارہ ہمت آگے کر ہی نہیں سکتا. اور زیادہ اگر ہمت کر دے ٹرسٹیوں کے خلاف چلا جائے، چلو مولانا چھٹی، آتے مہینے سے گھر جاؤ. وہ سوچتا ہے ابھی بچے کا اسکول میں نام لکھایا ہے، اب کہاں جاؤں گا اور کدھر نام لکھاؤں گا. یہ قدر نائب رسول کی ہماری نظروں میں، سمجھے. اور ہمارے علم سر صاحب نے ایک بات اور بتائی تھی کہ ہم لوگ علماء سے اور مشائخ سے دور ہو گئے. حقیقت میں ابھی ہم کو مشائخ علماء کی صحبت کی ضرورت ہے. کس کی صحبت کی ضرورت ہے؟ مشائخ کے. تو وہ ابھی یہ سمجھیں گے نہیں ہر گلی میں 10 بنے بیٹھے، کسی نے پیلا جبہ پہن لیا، کسی نے نیلا پہن لیا، کسی نے سفید، کسی نے کالا، جس کو جو رنگ پسند آیا وہ پہن لیا. کیا ہے؟ پیر صاحب. اللہ کے ولیوں کو تو بدنام کر کے رکھ دیا، گلی گلی میں حراج کر دیا. کیا ولیوں کی یہ شان ہے؟ ارے ولی تو وہ ہوتا ہے خدا کی قسم، جیسے آپ نے اشارہ کیا نا بایزید بستامی کا. یہ بایزید بستامی جو ہے وہ شخصیت ہے کہ جیسے آسمانی دنیا میں فرشتوں میں جبریل امین کا مقام ہے، ویسے زمینوں میں ولایت کی دنیا میں بایزید بستامی کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. بایزید بستامی جو ہے نا ایک شرابی، جو آپ نے بتایا وہی باقی واقعہ پیش کرتا ہوں. شراب خانے میں بیٹھ کے شراب پیتا ہے، شراب کے نشے میں ٹن ہے، شراب پیتا جاتا ہے، شور مچا، ہلہ مچ گیا. کیا ہے؟ اللہ کا ولی آ گیا کہ ساری دنیا پاگل ہے. ایک انسان کے پیچھے اتنا ہجوم، سب بار آ گئے. چلاؤ میں بھی تو دیکھوں کہ کون ہے، کیسا ہے. اس نے کھڑکی میں سے ایسے دیکھا، اس شرابی کا دیکھنا، اس کی نظر بایزید بستامی پر پڑی اور بایزید بستامی کی نظر اس پر پڑی. نظر پڑ رہی تھی، پھریری چھا گئی، نشہ اتر گیا اور دوسرا نشہ چڑھ گیا. یہ ہوتے ولی جو نگاہوں سے پلاتے. جو تمہاری ساری دولتیں کھینچ لے وہ ولی نہیں ہوتا، تمہاری جیبیں خالی کر دے وہ ولی نہیں ہوتا. جس کی نظر سے تم مالا مال ہو جاؤ وہ ولی ہوتا ہے. سمجھے؟ اٹھا، ڈنڈا لیا اور شراب کے سارے مٹکے توڑ دیے. شراب کھانے والا ہے کہ بھائی یہ کیا کہتا ہے؟
وہ کہتا ہے وہ تو میں تھا جو مچائی تھی ہلچل، نشہ شراب میں ہوتا تو ناچتی بوتل ہے، اتنی پی تھی ایک نظر نے اتار دی، یہ کیا کمال ہے، یہ کون سا نشہ ہے، اور دوسرا نشہ چڑھ گیا، چلے گئے۔ اس کے بعد وہاں پر 23 سالی آ گئی، بارش نہیں آتا، سوکھا کال پڑ گیا۔ اب پانی کا یہ معاملہ ہے، جانور زمینوں پر پڑے ہیں، بے بکریاں کرتی ہے، بوڑھے لبے دم ہو گئے، بچوں کی زبانیں باہر آ گئی، کیا کرے، بارش نہیں گرتا، پانی نہیں ہے۔ سب نے کہا چلو جنگل میں جاتے دعا کرنے کے لیے۔ سارا شہر نکلا، جنگل میں گئے دعا کی، اللہ تعالیٰ بارش بھیج، یہ کر وہ کر، یہ شام ہو گئی بارش نہیں آیا، واپس چلے آئے۔ دوسرے دن پھر گئے، پھر بارش نہیں آیا، 3 دن میں تو بارش آ ہی جاتا ہے۔ تیسرے دن گئے، مغرب ہو گئی، پھر بھی بارش نہیں آیا، 3 دن ہو گئے، مایوس ہو کر واپس لوٹے تو یہ شرابی، بہت بڑا گنہگار، رات دن شراب میں رہنے والا، زنا کرنے والا، سب سے بڑا گنہگار اس شہر میں یہ تھا۔ اس نے دیکھا کیا بات ہے، آج کوئی ہے ہی نہیں، پورا شہر خالی ہے، سب چلے گئے کیا، سب مر گئے۔ باہر وہ نکلنے لگا، وہ لوگ اندر آئے، کہا میرے بھائی لوگ سب کہاں گئے تھے؟ اب بارش نہیں آیا تو سارا غصہ اسی پر اتار دیا، او منوس تیری منوست مر گئی، او شرابی، او زانی، او فلانے، جو جس کے منہ میں آیا بکنے لگا۔ حیران ہو گیا کہ یا اللہ کیا غضب ہو گیا، میں نے پوچھ کیا لیا، سب مجھ پہ برس پڑے۔ کہا بات کیا ہے یہ تو بتاؤ۔ کہا بارش نہیں آتا، ہم 3 دن سے جنگل میں دعا کے لیے جاتے ہیں، 3 بار 3 دن دعا مانگو تو بارش ضرور آتا ہے، تیری منوست مری، بارش نہیں آیا۔ اور شرابی کہتا ہے تمہیں منگنا نہیں آیا، الزام مت لگاؤ کہ بارش نہیں آیا، تمہیں منگنا نہیں آیا۔ کہ چلو میرے ساتھ، میں دعا کرتا ہوں بارش آئے گا۔ لوگوں نے کہا کر دعا، کہ چلو جنگل میں۔ تو ان لوگوں نے کہا کیا یہاں خدا نہیں ہے، یہاں دعا کر۔ شرابی کہتا ہے پھر تم کیوں جگمرانے گئے تھے جنگل میں، جب خدا یہی تھا یہیں مانگ لیتے دعا۔ کہ چلو جنگل، سب غرض مند تو صحیح کہ چلو بھائی، کہتا ہے تو آئے گا بارش، نہیں آئے گا تو اس کی خبر لے لیں گے، چلے گئے جنگل۔ کہا تمہارا امام کہاں کھڑا تھا دعا مانگنے؟ کہا اس سے کیا مطلب ہے، جنگل میں آ گئے تو دعا مانگ۔ کہا نہیں، میں مانگوں گا تو بارش آئے گا، پھر تو تم کہو گے یہ زمین کی برکت ہے، جہاں تمہارا امام کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ کے دعا مانگوں گا۔ اسی جگہ پر بتایا یہاں کھڑا تھا، کھڑے ہو گئے، وہیں کھڑے ہو کر کے ہاتھ ہوگا، یا اللہ میری اس نظر کے صدقے میں بارش بھیج، یا اللہ میری اس نظر کے صدقے میں بارش بھیج۔ بس اتنا کہنا ہی تھا، گھنگور گھٹا چھا گئی، دھما دھار بارش شروع ہو گئی۔ اب جو منوس کہتا تھا وہ ہاتھ چومتا ہے، جو شرابی کہتا تھا وہ پاؤں چومتا ہے۔ لوگ طواف کرتے ہیں، لیکن جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں اعتراض کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے مولانا یاسین کا یہ فیصلہ ہر ایک کوئی پسند آ جائے یہ بھی نہیں ہے، کچھ لوگ ہیں جنہیں برا بھی لگ جاتا ہے کہ یار یہ تو میں بھی کر سکتا تھا، یہ کہاں کھڑا ہو گیا، نام اس کا ہو جائے گا، ایسے ہر جگہ لوگ ہوتے ہیں، بڑی بات نہیں ہے، یہ فطرت ہے انسان۔ کچھ لوگوں نے دیکھا یار یہ کیا بات ہے، میری اس نظر کے صدقے میں بارش ہوتی، تیری اس نظر کا مطلب کیا ہے؟ اعتراض کر دیا کہ تو نے یوں کیوں بولا میری اس نظر کے صدقے میں، اس نظر کا مطلب کیا، تیری نظریہ نے کیا؟ کہتا ہے بھائی کچھ بھی بولا، بارش آیا نہیں، کہاں آیا وہ تو برابر ہے، لیکن اس کا مطلب کیا؟ وہ تو شرابی ہے۔ کہا میں شرابی تھا، میں زانی تھا، میں جگاری تھا، میں گنہگار تھا، لیکن جس دن ہمارے شہر میں بایزید بستامی آئے، بستام کے اندر جب کہا شور مچا، میں شراب کے نشے میں تھا، اور جب میں نے ان کو ایک نظر دیکھا، ان کی نظر مجھ پر پڑی، شراب کا نشہ اتر گیا، ایک پھریری ایسی آئی کہ دوسرا نشہ چڑھ گیا، میں نے سارے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، اور یہاں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض رکھی کہ مولا یہ وہ ہستی تھی جس کی ایک نظر نے اس شرابی کو، گنہگار کو پاک و صاف بنا دیا۔ مولا تیرے اس مقبول بندے کی چہرہ جو میں نے اس نظر سے دیکھا ہے، اس نظر کے صدقے بارش بھیج دے، میری زبان گردی صحیح لیکن اس کا چہرہ رب کو پسند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اس اللہ والے کا چہرہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اس کے چہرے کی حیا کر کے رب نے بارش کو بھیج دیا ہے۔ تو بس میں بھی یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم آ کر تو یہاں بیٹھ گئے ہیں،
لیکن سوچو تو صحیح، بیٹے کہاں ہو؟ اس ولی کے قدموں میں بیٹھے ہو۔ آج ہم گنہگار ہی صحیح، ثواب جتنا اس نے مقرر کیا وہ تو دے گا ہی، لیکن ان کے چہرے اسے بڑے پسند ہیں۔ اگر ان کے چہرے کی حیا اس نے کر لی تو ہو سکتا ہے ہمارے قسمت کے ستارے اوج فلک پر چمک جائے۔ اس کا کرم ہو گیا اور محبت صدیق میں ہم جھومنے لگ گئے اور ہماری محبت اس کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، تو آج ہمارے چہرے جو کافروں جیسے ہیں، ہمارے چہرے مسلمانوں جیسے، ایمان والوں جیسے اور سنت رسول کے نور والے بن جائیں۔ ہمارے دل منور ہو جائیں گے۔ ہم بے نمازی ہو تو نمازی بن جائیں گے، ہم ماں باپ کے نافرمان ہوں ماں باپ کے فرما بردار بن جائیں گے، ہم نیک کاموں میں حصہ لینے میں پیچھے رہنے والے ہوں تو ہر نیک کام میں آگے بڑھنے والے بن جائیں گے۔ یہ کرم ہوتا ہے رب کا ان ولیوں کی صدقے، لیکن ڈھنگ ہوتا ہے ان کے قدموں میں، ان کی بارگاہوں میں بیٹھنے کا۔ جو آداب بیٹھنے کے ہیں اس ادب سے بیٹھو تو بیٹھنے کا حق ادا ہوتا ہے۔ جیسے مسجد تو ہم نے بڑی عالی شان بنا دی، اب اس مسجد کے اندر ہم نے سنگ مرمر بھی لگا دیا، غالیچے بھی لا کے لگا دیے، جھومر بھی لگا دیے، لائٹیں بھی لگا دی، نقشی کام بھی کروا لیا، سب کچھ کروا دیا۔ ہم نے اللہ کا گھر بڑا شاندار بنایا، بڑے اچھے عمدہ پتھر لگائے، لیکن ہم نماز پڑھنے نہیں جاتے، ان پتھروں پر سجدہ نہیں کرتے، تو یہی پتھر ہمارے لیے بد دعا کرتے، بد دعا کرتے۔ اور اگر انہی پتھروں پر جا کر کے ہم سجدے کرتے ہیں، سجدوں سے ان کو چمکاتے ہیں، تو جتنی دیر ہم سجدہ کرتے یہ پتھر دعا کرتے ہیں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، مولا تو اعلیٰ ہے، اس سر جھکانے والے کو بھی اعلیٰ کر دے۔ حضرات، آج یہ محفل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں سجائی گئی ہے۔ جو آپ کا یوم ہے، شب شروع ہو گئی نا اس کی، اور اس کا انتخاب یہ تو مولوی ہیں تو سمجھتے ہیں کرنا پڑے گا، نہ کرے تو ان کی پکڑ ہو۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول کا فرمان